أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. چھوڑا جائے گا تمہارے دونوں کے اوپر آگ کا شعلہ ونحاس اور دھواں فلا تنتصران، تم ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکو گے. اللہ کریم کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ اس وقت آسمان پھٹ جائے گا. فکانت وردتن کالدہان، بس ایسے سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا ہوتا ہے. بس کیسے اللہ کریم کی کون کون سی نعمت کی تکذیب کرو گے؟ پہلے اللہ کریم نے انسانوں اور جنوں کو خطاب کر کے کہا کہ تم اللہ کریم کی قدرت سے نکلنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو فرمایا جو حساب کتاب کا دن ہے، جو قیامت کا دن ہے، اس دن کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو مجرمین ہیں، وہ لوگ جو اللہ کریم کی نافرمانی کرنے والے ہیں، یرسل علیکما شواظ من نار، ان کے اوپر آگ کا ایک شعلہ آئے گا. ونحاس، ایک معنی نحاس کا ہے دھواں، دوسرا مطلب ہے جو تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے اس طریقے سے تانبے کو پگھال کے اس کے اوپر جو مذاب ہوتی ہے. فرمایا یہ ان لوگوں کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا، جنات اور انسان جو اللہ کریم کے حکم کی نافرمانی کرنے والی ہیں. دوسرا معنی کہ یہ کس ٹائم کے اوپر یہ معاملہ ہوگا؟ فرمایا جس وقت یہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے، قبروں سے اٹھ کے جس وقت میدان حشر میں ان کو لایا جائے گا، پھر ایسے ہوں گے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، جیسے ایک آدمی نے نشہ کیا ہوتا ہے. لیکن فرمایا وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، یہ اللہ کریم کا سخت ترین عذاب ہوگا ان کو. تو ملائکہ جو ہیں یہ آگ کے انگارے لے کے ایسے مجرموں کے پیچھے جائیں گے. ونحاس، اور ایسا دھواں ہوگا، دھوئیں کے اندر آدمی کا سانس جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، کوشش کرتا ہے نکلنے کی نا. تو اللہ کریم نے فرمایا فلا تنتصران، کوئی بھی اس مصیبت سے بچنے کی طاقت بھی نہیں رکھے گا اور کوئی بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکے گا. چاہے کتنے بھی طاقتور جنات ہیں، چاہے کتنے بھی انسان ہیں، لیکن فرمایا اللہ کریم کے عذاب سے بچنے کی طاقت کسی کے اندر بھی نہیں. عادی اور سمودی سب سے بڑی قومیں اللہ کریم نے پیدا کیا ہے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسی قومیں ہم نے شہروں میں پیدا ہی نہیں کی. کانہم اعجاز نخل خاویہ، اتنے بڑے قداور قومیں تھیں کہ جیسے کھجوروں کے لمبے لمبے درخت ہوتے ہیں. ان کا دعویٰ یہ تھا وقالوا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی ذات بھی نہیں، ہم کو کوئی بھی ہم کو کوئی بھی تباہ کر نہیں سکتا. وقالوا من اشد منا قوہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ذات تم سے زیادہ طاقتور ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. ایک لمحے میں بھی اللہ کریم ان کو تباہ و برباد کر سکتے تھے، لیکن 7 دن اور 8 راتیں متواتر عذاب کو ان کے اوپر بھیج دیا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں عذاب آتا ہوا، اور اسی عذاب کے اندر ہی اللہ کریم نے اس قوموں کو تباہ و برباد کر دیا. فرمایا جس وقت تباہ کر دیا تو اس کے بعد بڑے بڑے فرعون آئے، سب کو تباہ کر دیا. فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، زمین و آسمان میں ایک آنکھ بھی ان کے اوپر رونے والی باقی نہیں تھی. جیسے ہم نے تباہ و برباد کر دیا، کتنے بھی کوئی طاقتور قومیں ہیں، لیکن فرمایا فلا تنتصران، تم ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکتے اور اللہ کریم کے عذاب سے تم بچ بھی نہیں سکتے. تو فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم کیسے جنات اور انسانوں تم کیسے اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے رہے ہو؟ دنیا کی زندگی کے بارے میں ہم تم سے سوال کریں گے، کیسے تم انکار کر سکتے ہو کہ اللہ کریم نے دین حق کے بارے میں مکمل طور پہ تمہیں بتا دیا کہ یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے.
ایک ایک چیز، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، فرمایا ہم نے قرآن مقدس میں ساری چیزیں ذکر کر دی ہیں، کوئی بھی چیز ہم نے بچا کے نہیں رکھی۔ یہ تمہاری رہنمائی کے لیے یہ قرآن مقدس اور کتاب آئی ہے تاکہ اللہ کریم کے عذابوں سے تم بچ جاؤ۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن ہم کسی انسان اور جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔ کیا مطلب کہ کیسے ہم نہیں پوچھیں گے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ ہے جتنے بھی لوگوں نے گناہ کیے ہیں۔ یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ گناہ تم نے کیے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ ہمارے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ ملائکہ جو ہیں وہ سارے زندگی کے ریکارڈ جو ہے وہ سارا لکھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تیرے رب کی قسم کہ ہم ضرور برضرور سوال کریں گے۔ اب یہاں پہ قرآن کہتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، ہم کسی کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ اب جو مستشرقین جو لوگ ہیں وہ انہی دو آیتوں کے اوپر قرآن پاک کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھو جی قرآن میں تضاد آیا ہے، یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نہیں پوچھیں گے، اور آگے جو ہے 14ویں سپارے میں قرآن نے کہا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ضرور برضرور سب سے سوال کریں گے۔ حالانکہ وہاں پہ جو مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اقرار کروائے گا کیا تو نے گناہ کیے ہیں کہ نہیں کیے۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، جہنم کے کنارے کے اوپر کافروں کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ فرمایا کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ ایک ایک گناہ کے بارے میں اللہ سوال نہیں کرے گا۔ فرمایا إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سے پوچھا جائے گا جہنم کے کنارے کے اوپر کھڑا کر کے، ہاں تم نے یہ گناہ کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ وہ اقرار کریں گے ہاں ہم نے گناہ کیے ہیں۔ تو وہاں پہ پھر فرمایا مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، آج کوئی بھی تمہارا مددگار بل ہم الیوم مستسلمون۔ فرمایا یہ جو آیت مبارکہ ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ساری دنیا کے اعمال نامے کا علم ہے۔ اگر کوئی آدمی انکار بھی کرے گا تو اوتی کتابہ بشمالہ اوتی کتابہ بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا۔ فرمایا دیکھ یہی کچھ کرتا رہا ہے، اس مقام کے اوپر اس کو یاد آئے گا کہ یہاں پہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہاں پہ تو کوئی چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑا گیا، اس کو بھی لکھا گیا ہے، نہ کوئی چھوٹی نیکی چھوڑی گئی ہے، کوئی بڑا گناہ بھی نہیں چھوڑا گیا۔ جتنے بھی ہم نے گناہ کیے تھے وہ پوری زندگی کا ریکارڈ جو ہے وہ ان کے سامنے آئے گا۔ تو فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ ہم سوال نہیں کریں گے، کیسے سوال کہ آدمی خود اقرار کرے گا۔ تیسری تفسیر کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زبان سے انسان سے نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ اس کے اعضاء خود گواہی دیں گے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اس دن وہ خود گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا اس دن ہم زبان کے اوپر مہر لگا کے زبان کو بند کر دیں گے۔ تکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ باتیں کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، وقالوا لجلودہم، ان کا چمڑا گواہی دے گا، وہ لوگ خود کہیں گے وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، کیسے تم تو ہمارا چمڑا ہو، ہمارے ہاتھ ہو، ہمارے پاؤں ہو، ہمارے کان ہو، ہماری آنکھیں ہو، تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے، تم کو کس نے بولنے کی طاقت دے دی؟ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں بھی اس نے طاقت بولنے کی دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ اس لیے وہاں پہ ایک ایک بندے سے سوال جواب کرنے کا جو ہے یہ نہیں ہوگا، خود ہی اس کے اعضاء جو ہیں وہ بول کے گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس آدمی نے یہ گناہ کیے ہیں۔ تو فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، یہ کس دن سوالات ہوں گے؟ سب سے پہلے جس وقت قبروں سے اٹھیں گے، قبروں میں اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان کو ریزہ ریزہ کرے گا۔ اب قیامت جو ہے، قیامت مسلمانوں کے اوپر نہیں آئے گی، یہ ساری ہولناکیاں جو ہیں یہ کافروں کے اوپر ہوں گی۔
کیوں حدیث میں آتا ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب ایک بھی صحیح معنوں میں دنیا کی اس زمین کے اوپر ایک بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لانے والا آدمی ہوگا، اللہ کو سجدہ کرنے والا ہوگا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ جس وقت ساری دنیا کافر ہو جائے گی اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زمین و آسمان بھی باقی نہیں رہے گا۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، آسمان جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تیسرے مقام پہ فرمایا اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اس دن قیامت قائم ہوگی، آسمان پھٹ جائے گا۔ چوتھے مقام پہ فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، ہم جو ہیں آسمان کی چمڑی اوپر سے اتار دیں گے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس طرح آسمان کو لپیٹیں گے جس طرح کہ کاغذ کو لپیٹ لیا جاتا ہے، پھر آگ کے شعلے نکلیں گے۔ فکانت وردتن، پورا آسمان پگھل کے سرخ رنگت میں بدل جائے گا۔ کدہان، جس طرح کہ چمڑے کو رنگا جاتا ہے اس کو پگھالا جاتا ہے، فرمایا اس طریقے سے آسمان کی حالت اور کیفیت ہو جائے گی۔ تو اس دن یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، تو لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی آدمی بھی کسی کا بوجھ اس دن نہیں اٹھائے گا۔ اذا الشمس کورت، سورج کو ہم بے نور کر دیں گے۔ واذا النجوم انکدرت، ستاروں کی روشنی سلب کر لی جائے گی۔ واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، پہاڑ جو ہیں وہ اڑنے لگیں گے۔ یہ سارا معاملہ ہوگا کافروں کے اوپر۔ اب صحابہ کرام اور دوسرے لوگوں کے دل میں ڈر پیدا ہوا، تو فرمایا یا اللہ کون محفوظ رہیں گے؟ فرمایا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، جو میرے بندے ہوں گے تمہارے اوپر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اب آگے قرآن نے نشانی ذکر کی، وہ کون بندے ہوں گے؟ فرمایا وہ ایسی مصیبت سے مبرہ ہوں گے الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو ہماری آیتوں پہ ایمان لانے والے ہوں گے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسی ہولناکیاں ان کو نہیں دکھائے گا، ورنہ جہنم جو ہے لہم فیہا زفیر و شہیق، جہنم اپنی لگامیں کھینچے گی کہ یا اللہ ہمیں فوری اجازت دے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ روک کے رکھے گا۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن جہنم کو دوبارہ لایا جائے گا لوگوں کے سامنے، وہ لوگ جو مجرمین ہیں، وہ لوگ جو کافرین ہیں، وہ لوگ جو مشرکین ہیں، جو ہماری قرآن کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ہماری آیات کی انکار کرنے والے ہیں، مسئلہ توحید سے دور ہیں، اللہ کی کلام سے دور ہیں، غیروں کے پیچھے جانے والے ہیں، غیر اللہ کی پکار کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کو جو ہے اس کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کیا ہے۔ اس لیے جتنے بھی جنات نے گناہ کیے ہیں یا انسانوں نے گناہ کیے ہیں، فرمایا اس دن ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے پیغمبر قیامت کے دن ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے بھی سوال نہیں کرنا، نہ کسی عالم سے نہ کسی نبی سے، کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے ہیں۔ اللہ نے یہ سوال کرنا ہے کیا تو نے میرا دین لوگوں تک پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ اگر پہنچا دیا ہے تو فرمایا پھر انبیاء علماء ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن نے کہا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، کہ یہ لوگ اتنے زیادہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، کیا کسی پہنچانے والے کی غفلت تو نہیں ہے؟ کیا کوئی انبیاء نے کوئی کسر تو نہیں الیاذ باللہ باقی چھوڑی؟ اس لیے فرمایا علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے رسول بھیج کے، کتابیں بھیج کے، انبیاء بھیج کے، علماء بھیج کے لوگوں کے اوپر اس حجت کو قائم کر دیا، تاکہ قیامت کے دن یہ عذر اللہ کے سامنے نہ رکھے یا اللہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں دین کیا چیز ہے۔ دین کا تو پتہ اس وقت آدمی کو چلتا ہے جب آدمی کوئی دین کی بات سنے۔ تو لوگوں کے پاس تو قرآن سننے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا، لوگوں کے پاس دین کی بات سننے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا، اس لیے یہ عذر تمہارے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے آدمی کو دنیا کے ساتھ ساتھ کچھ دین کے بارے میں بھی فکر کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
ربنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. تقبل صيامنا وقيامنا يا رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمة الإيمان والقرآن والإسلام. اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما بلغتنا شهر رمضان. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا كريم يا حنان. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى